کلاس 9 بیٹا ہم حدیث کی دہرائی کروا رہے تھے اور آج ہم جو حدیث نمبر آپ کو دہرائی کروائیں گے پیج نمبر 94 حدیث نمبر 19 ترجمہ اور تشریح کلاس 9 بیٹا توجہ کر لیں پیج نمبر 94 حدیث نمبر 19 قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اس حدیث پہ توجہ کریں. تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے. نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے. اس حدیث کے اندر پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اپنے امت کو سمجھائی کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی کہ ہر شخص نگہبان ہے، ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے جو اس کے ذمے کام لگایا گیا ہے اور اسی کام کے بارے میں اس سے پھر پوچھا جائے گا جو اس کی ذمہ داری کے اندر آتا ہے. اگر حاکم وقت ہے تو اس کو اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی رعایا کا خیال کیا تھا، ان کے حقوق ادا کیے تھے. اسی طرح اگر کوئی بینک میں افسر ہے، اسی طرح اگر کوئی کہیں ملازمت کرتا ہے تو وہ اس بات کا نگہبان ہے کہ جو کام اس کے ذمے لگایا گیا، جو اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس سے سوال کیا جائے گا. قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ یہ کام تیری ذمہ داری میں ہم نے دے دیا تھا اور اس کے تم نگہبان تھے. جس طرح ایک بکریوں کا چرواہا ہوتا ہے وہ بکریوں کی نگہبانی کرتا ہے، بکریاں اس کی ذمہ داری میں ہوتی ہیں کہ وہ کسی کھیتی باڑی میں نہ چلی جائیں تو وہ اس کی رکھوالی کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، بکروں کا خیال کرتا ہے. اسی طرح ہم میں سے ہر ایک انسان اپنی ذمہ داری کا نگہبان ہے. جو کام جس کے ذمے ہے، اگر ہم ٹیچر ہیں، اگر ہم استاد ہیں تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے طلباء کو درست طریقے سے علم پہنچائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی طرح ماں باپ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح تربیت دیں، ان کو دین سکھائیں. جس طرح ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کرتے ہیں، دنیاوی ضروریات کا خیال کرتے ہیں، اسی طرح ان کی دینی ضروریات کا بھی خیال کرنا. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. قیامت والے دن والدین سے بھی سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دی تھی، دین سکھایا تھا، نماز سکھائی تھی. تو یہ پوچھا جائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے کنبے کو، اپنے اہل عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو تم بچاؤ. تو اسی طرح جس کے کام جو ذمے لگایا گیا، جس کی جو ذمہ داری ہے، وہ اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا. قیامت والے دن سوال کیا جائے گا. رعیت کے معنی ہے جو جس کی ذمہ داری کے اندر ہے. ماں باپ کی ذمہ داری میں اولاد ہے، گھر ہے، بار ہے، اس سے سب پوچھا جائے گا. اسی طرح کوئی اگر دفتر میں کام کرتا ہے، افسر ہے، اسی طرح پین ہے، چپراسی ہے، یعنی کہ جو جس کی ذمہ داری ہے، جہاں جس کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے. اگر کوئی پرنسپل ہے تو اس کی ذمہ داری ہے ادارہ وہ کیسے چلا رہا ہے. اسی طرح امام مسجد ہے، خطیب ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ ممبر اور محراب جہاں یہ بیٹھتا ہے تو کیا
یہ دین پہنچاتا ہے صحیح طریقے سے؟ تو اس سے بھی سوال کیا جائے. یعنی کہ ثابت کیا ہوا اس حدیث سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی، جس کے جو کام ذمے لگا دیا گیا، جو کام جس کی ذمہ داری میں ڈال دیا گیا، اس سے اس کام کا حساب لیا جائے گا، اس کام کا پوچھا جائے گا کہ یہ تیری ذمہ داری میں تھا، یہ تیری رعیت میں تھا. اسی طرح سب سے زیادہ سخت حساب جو ہے وہ حکمران کا ہوگا، کیونکہ جتنی رعایا ہے وہ ساری رعایا اس کی ذمہ داری میں ہے. اسی لیے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک کتا پیاسا مر گیا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا عمر تم کہاں تھے، عمر تم کہاں تھے. تو ایسے امیر المومنین جو رات کو پہرا دیتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں درہ اٹھا کر پہرا دے رہے ہیں. اب دیکھیے یہ ایسے کیسے وہ خلیفہ ہوا کرتے تھے، اپنی رعیت کے کیسے نگہبان تھے، اپنی رعایا کے کیسے نگہبان تھے کہ مسلمان مومن میٹھی نیند سوتے تھے اور ان کے خلیفہ جو ہے وہ پوری رات گلیوں کے اندر چکر لگاتے تھے. کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی کسی مشکل میں تو نہیں ہے، کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا دیں کہ پیارے بچوں سنو کہ اللہ کے رسول نے جو باتیں سمجھائیں، کاش کہ اس کے اوپر عمل کیا جاتا تو یہ ملک، یہ شہری، یہ رعایا پرسکون ہو جاتی، ان کو کوئی فکر نہ ہوتی. اس لیے کہ اگر ہمارے حکمرانوں کو اپنی رعایا کا خیال ہو جائے اور ان کو یہ پتہ ہو جائے کہ مجھے اس بات کا حساب دہ ہونا ہے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، تو آج سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات پوری امت کو سمجھائی اور سکھائی کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے، ہر ایک شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک کو اپنی رعیت کے بارے میں جواب دے. یعنی کہ اس سے ثابت کیا ہوا، ہم نے کیا سیکھا کہ جس کے ذمے جو کام لگایا گیا، جس کی جو ذمہ داری جس کو سونپی گئی، وہ اس کا جواب دہ ہے. اگر ہم اسی چیز کو سوچ لیں، ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو سوچ لے اور ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو درست طریقے سے انجام دے اللہ اس کے رسول کے خوف کے ساتھ، تو پھر معاشرہ پرامن ہو جاتا ہے، معاشرہ پرسکون ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.